انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج آپ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ باہر خاک پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ اندھیرا جاری تو نہیں رہے گا۔ کچھ ہی دیر میں آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، دوبارہ چراغ جلا لیے جائیں گے۔ جو خاک پہ بیٹھے ہیں وہ دوبارہ نرم بستر پہ چلے جائیں گے، لیکن وہ جو شام غریبہ میں بیویاں تھیں وہ خاک ہی پہ بیٹھی رہ گئے۔ اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں شام غریبہ پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں۔ بڑے بڑے بزرگ علماء سے سوال کیا گیا کون سی روایت درست ہے؟ مولا حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا تھا یا سامنے سے ذبح کیا گیا یا گلے کے گودال میں نیزہ مارا گیا تھا؟ روایت کون سی درست ہے؟ ان تینوں روایات میں کون سی روایت درست ہے؟ جب مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری سے پوچھا کہ یہ تینوں روایات ہیں، بتائیے کون سی درست ہے، وہ تڑپ کے رونے لگے، کہا تینوں درست ہے۔ پہلے شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا تھا، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں۔ اب انہوں نے مرحوم نے فرمایا پہلے شمر نے سر سے عمامہ اتارا، پشت گردن پہ خنجر چلایا، پہلے خنجر کے چلنے پہ جناب آدم نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے، اس سے آگے میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ دوسرا خنجر جب شمر نے چلایا تو جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے، اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جب تیسرا خنجر چلا نا تو جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، اس سے آگے میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ خنجر چلتے رہے، سارے انبیاء نے رخ پھیر لیے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے اور حسین، اس سے آگے اب میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ رسول خدا نے بھی رخ پھیر لیا۔ ایک ایسا لحظہ آیا کہ امیر المؤمنین نے کہا سیدہ اب آپ جانے اور حسین، اس سے آگے میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ جب سارے انبیاء نے ائمہ نے رخ پھیر لیا، جناب سیدہ آگے بڑھیں، برقعے کا دامن پھیلایا، مولا حسین کے سر کے نیچے رکھا، ہاتھوں کو گردن پہ رکھا اور سر کو بلند کر کے کہا پروردگارا گواہ رہنا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بس بھائی ابھی تو میں نے 4-5 منٹ 7 منٹ مصائب پڑھے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا نا شمر سے، شمر تو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نے 12-13 ضربتیں چلائیں، خنجر تیز ہی کر لیتا۔ شمر نے کہا او عبید اللہ ابن زیاد خنجر تیز تھا
کہا پھر اتنی ضربتیں کیوں ماری تو نے حسین کو؟ کہا جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا کسی بی بی کے ہاتھ آتے تھے، خنجر چلے وہ بی بی کہتی تھی شمر تو بھی اولاد والا ہے۔ آج بھی کوئی نہیں روئے گا بھئی، آج کوئی ایسا نہ ہو جو نہ روئے۔ پتہ نہیں ہم میں اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ شمر نے کہا کہ جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا تو ایک مرتبہ گلے پہ کسی بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے۔ میری طرف دیکھیے گا، آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں جب پشت گردن سے شمر خنجر چلا رہا تھا، مولا حسین نے کہا شمر مت مار مجھے، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے بابا علی ہیں۔ شمر نے مولا حسین کو سیدھا کیا۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے کسی مقام پہ کہا تھا ایک مرتبہ شمر نے اپنا گھٹنا مولا حسین کے سینے پہ رکھا۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جن کے سینے پہ شمر سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، داڑھی میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ جب اس نے خنجر چلایا، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری پھپھی پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی رو رہی تھی، او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ برداشت کر نہیں پا رہے آپ، یہاں میرا بچہ بے ہوش ہونے والا ہے، نہ جانے کتنے افراد بے تابی کر رہے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، میں آدھا 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں مصائب، اتنا مصائب ہے۔ بس بھئی جب مولا کی شہادت ہو گئی نا تو ایک مرتبہ زلجنا نے مولا کے سامنے رونا شروع کیا۔ مولا نے کہا زلجنا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گر گیا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں مارا گیا ہوں، کہا میں گر گیا ہوں۔ زلجنا واپس چلنے لگا خیموں کی جانب۔ 5ویں امام سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا مولا زلجنا کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں، وہ بار بار کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسا مار دیا۔ زلجنا خیموں میں آیا، بیبیاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھیں یہ مولا کی سواری ہے۔ جیسے زلجنا خیموں کے باہر آیا، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری پھپھیوں کو، لاتمات الخدود، جو چہروں پہ ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئی۔ کوئی مت روکا کرے ان جوانوں کو جو چہروں پہ ماتم کرتے ہیں۔ بیبیاں چہروں کو ماتم کرتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں۔ اجرکم اللہ، سانس لے لیں میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا۔ بس بھئی ایک مرتبہ ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، چاروں طرف سے زلجنا کو گھیر لیا۔ اگر دیکھ سکے تو ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹی سی بیوی نام سکینہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے زلجنا کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو اپنی طرف کھینچا اور ایک سوال کیا یا جواد حل سوقیا ابھی ام قتل ادشانا، اے زلجنا جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ ساری بیبیاں رونے لگیں، زلجنا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا زلجنا تیری کٹی ہوئی باگیں
اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں۔ میرے بابا گرے ہیں۔ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ جانتے کیسے تبرکات لوٹے؟ ہاتھوں میں نیزے تھے، بیبیوں کے سر تھے، وہ نیزوں سے چادریں اتار رہے تھے۔ ہر بیوی آواز دیتی تھی عباس۔ بیبیاں خیموں میں واپس آ گئیں۔ شمر نے آواز دی خیموں کو آگ لگا دو۔ پہلے خیمے کو آگ لگی، بیبیاں دوسرے خیمے میں آ گئیں۔ دوسرے خیمے کو آگ لگی، بیبیاں تیسرے خیمے میں، سارے خیمے جل گئے۔ اب آخری خیمہ ہے جس پہ چٹائی پہ ایک بیمار امام لیٹا ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا، مولا سجاد کو بستر سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے آ کے سوال کیا، جناب زینب نے کہا سید سجاد ہماری چادریں لوٹ لی گئی ہیں، خیموں میں آگ لگی ہے، آپ امام وقت ہیں، بتائیے کیا حکم ہے؟ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے خیموں سے باہر چلے جائیں؟ مولا سجاد نے کہا امتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ۔ پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ مسئلہ جانتی ہیں۔ امام سجاد سے جناب زینب نے فرمایا کہ بھتیجے مسئلہ جانتی ہوں لیکن آپ امام وقت ہے، آپ جو حکم کریں۔ مولا سجاد حکم دیتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا مولا کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ کہا میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا علی کی بیٹیوں کو، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے نکل جائیے۔ آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے، میں تو بہت زیادہ مصائب سوچ کے آیا تھا۔ بس بھائی جانتے کیا ہوا؟ خیموں کو آگ لگی، بیویاں سب خیموں سے باہر آ گئیں۔ مجھے بتایا ہے آپ کے ساتھ بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی سی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے نا بچی کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں؟ لیکن شام غریبہ میں جانتے ہیں کیا پوچھ رہی تھی بیبیاں؟ تماچا کس نے مارا تھا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرا بچہ۔ بس بھائی ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ جب سب بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی ہے، سر کے بال سفید تھے، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کرتی تھی اور چلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا بہت ہی کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یہ بی بی کیا کرتی ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ کہ اتنے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں وہ بوڑھی بی بی اندر گئیں اور ایک جوان کا بازو پکڑا اور انہیں اٹھا کے باہر لائی۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہ یہ زینب کبریٰ۔ کہ یہ جوان کون ہے؟ کہ سید سجاد، امامت کی وارث زینب، امامت کی محافظ زینب۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی شام غریبہ کے 2-4 جملے سن لیجئے۔ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، سب کے بچے موجود ہیں نا؟ جناب امیر کی تقریباً ساری بیٹیاں کربلا میں موجود تھیں، ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ۔ جناب خدیجہ جو جناب امیر کی بیٹی ہیں، انہوں نے رو کے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گئے ہیں، میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اب ہر بی بی دیکھ رہی ہے میرا بچہ کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے۔ اتنے میں شمر آیا۔ جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی یتیمہ جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی تھی، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ جناب سکینہ نے دیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھیں، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے بی بی کے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں اتاری جناب سکینہ نے کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھیے میرے کانوں سے خون بہ رہا، وہاں میرا کوئی بھائی مر نہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ سن پائیں گے پڑھوں اور بس بھائی جیسے ہی جناب سکینہ کے بالیاں اتار کے شمر گیا، میری طرف دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی بیوہ ماں ہو اس کے سامنے کوئی یتیم بچے کو تماچا مارے وہ فوراً مدد تلاش کرتی ہے۔ جیسے ہی جناب رباب نے دیکھا جناب سکینہ کو تماچا لگا، جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا کہ شاید بی بی میری بیٹی کو بچا لیں۔ جانتے ہیں جناب زینب نے کیا کہا؟ رو کے کہا رباب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا۔ میں نے تمام کر دیا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اجرکم اللہ۔ نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے، نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی طاقت۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا بی بی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب نے فوراً فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا عباس سکینہ نہیں مل رہے۔ پھر خود ہی جناب زینب مقتل میں اتریں، سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ آپ کی ماں کو آرام نہیں ہے، سکینہ آواز دو۔ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے ہیں، میری بیٹی کے کانوں سے خون نہیں رک رہا۔ جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو گود میں لیا، ایک سوال کیا سکینہ بابا کا سر تو قلم تھا، آپ نے پہچانا کیسے یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب شمر نے مجھے تماچے مارے میرے رخساروں میں بڑا درد تھا، کانوں میں بڑا درد تھا، میں مقتل میں اتری، میں نے کہا بابا مجھے بلا لیجئے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ایلیہ ایلیہ یا بنیہ، میری لخت جگر میرے پاس آ جائیے۔ 2 منٹ۔
پڑھوں نہ پڑھوں؟ میرے بھائی اشارہ کرے، سید زادہ کہتا ہے روک دو مسائل۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا، میرے بھائی وہاں برداشت نہیں کر پا رہے، 2 منٹ بس، زیارت برآمد ہونے والی ہے بس بھائی۔ بجدل نام سنا ہوگا آپ نے، اس سے روایت ہے، ایک آدمی نے پوچھا کیا بات ہے، یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تو کیوں رو رہا؟ کہا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا میری زندگی میں کسی کو نہ بچانا۔ کہا تیرے ہاتھ خشک کیسے ہوئے؟ کہا جب کربلا میں سب تبرکات لوٹ رہے تھے نا، میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے خنجر نکالا، انگوٹھی اتارنا چاہی، نہیں اتری، میں نے انگلی کو کاٹا، انگوٹھی کو اتارا، میں جھاڑیوں میں چھپ گیا، نور کی اماریاں اتر رہی تھی، ایک اماری اتری، ریاض القدس کی روایت ہے کہ اماری اتری، اس میں سے 3 نور باہر آئے۔ پہلا نور باہر آیا، حسین کے سرہانے بیٹھا، رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسا مارا گیا، ہائے میرا نواسا مارا گیا۔ کہ دوسرا نور باہر آیا، حسین کے دائیں طرف آ کے بیٹھا، کہنے لگا ہائے میرا لال حسین مارا گیا۔ تیسرا نور باہر آیا، حسین کے بائیں طرف بیٹھا، کہنے لگا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا۔ کہ یہ تینوں رو رہے تھے، اتنے میں ایک اور نور کی اماری اتری، اس میں سے برقع پوش بیبیاں باہر آئیں، ایک بی بی آگے بڑھی، وہ تینوں نور کھڑے ہو گئے، پہلے نور سے گلے ملی اور کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آپ کی امت نے میرا بیٹا مار دیا، بابا میرا حسین۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کاٹی ہے، یا حسین۔